بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عظیم مجاہد و سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ شہر میں ایک ویس مولوی عالم مقرر آیا ہے، اس کا بہت چرچا ہے، لوگ اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں، باتیں بہت پر اثر کرتا ہے۔ تو سلطان نے بھیس بدل کر ملنے کا ارادہ کر لیا کہ دیکھیں کون ہے وہ ویس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر اس کے پاس پہنچے۔ اس کا بیان ختم ہونے کے بعد سلطان نے پوچھا کہ بیت المقدس مسلمانوں سے فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس عالم نے کہا کہ دعا مانگتے رہو، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ سلطان نے یہ سننا تھا کہ فوراً تلوار نکالی اور پوچھا کون ہو تم، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ سلطان نے جان لیا کہ یہودی جاسوس ہے جو عالم کا بھیس بدل کر آیا ہے اور لوگوں کو جہاد کے بجائے دعا کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہی کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بددعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ظالم تباہ ہونے کے بجائے مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عملی جد و جہد کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی ظلم ٹلتے تو غزوہ بدر، خندق، احد، کربلا واقعہ نہ ہوئے ہوتے۔ عملی جد و جہد سے منزلیں ملا کرتی ہیں۔ حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی کسی مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک خوبصورت حسین و جمیل شخص کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ کھڑے ہو کر کسی اختلافی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اور ان کی رائے لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسرے دن حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بہت پہلے ہی مسجد کی طرف نکل گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کا انتظار کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے آپ ان کے پاس گئے اور سلام کیا اور کہا اللہ کی قسم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ میں نے جواب دیا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ان سے قریب ہوئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں اور میری خاطر ایک دوسرے سے تعاون کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔